بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ مجھے کافی عرصے سے دوست احباب فون پہ بھی اور ملاقاتوں میں بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ارطغرل ڈرامہ چل رہا ہے، جس کی بہت سی قسطیں ابھی تک نشر ہو چکی ہیں، تو پوری دنیا میں اس ڈرامے کا شہرہ ہے، بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں اس کی جو ویورشپ ہے وہ دنیا میں پہلے یا دوسرے نمبر پر ہے۔ یعنی پاکستان میں یہ ڈرامہ بہت پسند کیا جا رہا ہے۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہمارے پی ٹی وی نے بہت سے اصلاحی ڈرامے بنائے ہیں، اور ان میں روحانیت بھی ہے، ان میں تصوف بھی ہے، ان میں میسج بھی ہے۔ تو وہ میرے دوست احباب اور اکثر ہمارے ناظرین جو ہیں یہ تقاضا کر رہے تھے کہ جی اس ڈرامے پہ کچھ تبصرہ کریں کہ اس کے مقاصد کیا ہیں، یہ اتنا طویل ڈرامہ جو ہے وہ بنانے کے پیچھے کون سے عوامل جو ہیں وہ کار فرما ہو سکتے ہیں۔ تو جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں وہ یہی ہے کہ نوجوان نسل کو یہ بتانا ہے کہ ایک قبیلے کا سربراہ یا ایک مملکت کا سربراہ، ایک ملک کا جو سربراہ ہے، اس کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے، وہ کن خوبیوں کا حامل ہو۔ تو قبیلہ کائی کی بہادری جواں مردی کا ایک قصہ ہے جس کو اس ڈرامے میں جو ہے وہ نمایاں کیا گیا ہے۔ تو قبیلے کے حوالے سے یا قبیلے کے سردار کے حوالے سے، قبیلے کے نوجوانوں کے حوالے سے شاعر مشرق نے کہا تھا، وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری۔ تو قوم کا سردار ہی قوم کا خادم ہوتا ہے، سید القوم خادمہم۔ اور سردار کی کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ سردار سے مراد لیڈر ہے۔ پہلے جب خلفاء ہوتے تھے، امیر المومنین ہوا کرتے تھے، ان کے اندر کیا خوبیاں تھیں، یہ تاریخ جو ہے یہ ہمیں بتاتی ہے۔ جس طرح یہ ارطغرل ڈرامے میں ایک تاریخی پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ تو جو لیڈر ہوتا ہے قوم کا، اس کے بارے میں اقبال کہتے ہیں، نگہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ گویا مملکت اسلامیہ، خاص طور پر مملکت اسلامیہ یا اسلامی جماعت جو ہے، اس کی رہنمائی کے لیے اور اس کی قیادت کے لیے ایسا شخص جو ہے منتخب کیا جائے، یا ایسا شخص ہونا چاہیے جو خدا ترس ہو، پرہیزگاری میں اعلیٰ ہو، اس میں دین کی بصیرت ہو، دین اسلام کی بصیرت ہو۔ یہ اول درجے میں جو ہے، ترجیحات میں جو ہے اول ترجیح میں یہ چیز آتی ہے، نہ کہ وہ مال و دولت کا دل دادا ہو، مال و دولت اکٹھا کرنے کے لیے وہ سرداری جو ہے وہ اس کی خواہش کرے یا اس کے لیے کوشش کرے، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ مال و دولت تو ایک عارضی اور نمائشی چیز ہے اور ایک فانی چیز ہے۔ وہ اقبال کہتے ہیں نا، یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان لا الہ الا اللہ۔ تو قائد کا انتخاب ایک دینی فریضہ ہوا کرتا ہے، یہ بہت سوچ سمجھ کر جو ہے وہ کرنا چاہیے، چونکہ رائے جو ہے، کوئی بھی رائے، چاہے وہ ووٹ کی شکل میں ہے، چاہے وہ ہاتھ کھڑے کر کے آپ دیتے ہیں، رائے شماری ہے، جیسے بھی وہ طریقہ ہے اس کا، تو وہ اللہ کی ایک امانت ہے اور حکم ہے، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اپنی امانتیں ان کے سپرد کرو، اپنی امانتیں ان کے سپرد کرو جو اس کے اہل ہیں، جو کوالیفائی کرتے ہیں، جن کے اندر وہ خوبیاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ تو اس معاملے میں ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے۔ اور پھر جو رہنما ہوتا ہے، جو سربراہ مملکت ہوتا ہے، وہ اس کے بعد تو ملک کے جو اثاثے ہیں ان کا بھی وہ نگہبان ہوتا ہے، اور آج کل تو اثاثوں میں ایٹمی اثاثے بھی جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اس لیے آپ اندازہ اس سے کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر کس قدر پختگی ہونی چاہیے، اور کتنا تقوی اور کتنی پرہیزگاری اور کتنا یقین اور عمل پہم کا جو ہے وہ کردار اس کا جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اور قائد کے لیے یہ بھی ضروری ہے، قوم کا جو بھی قائد ہے، وہ ارطغرل سے وہ مثالیں دے رہے ہیں لوگ کہ اس کے اندر غیرت ہے، غیرت ایمانی ہے،
اور اسلام کے لیے محبت ہے اور ایک رہنما کے اندر اور قبیلے کی سرداری تک پہنچنے کے لیے جو خوبیاں ہونی چاہیے وہ خوبیاں اس کے اندر تھیں، تو اس کو جو ہے وہ اپنے مختلف اقساط میں جو ہے وہ انہوں نے اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ اپنے پورے یعنی فرائض کا پورا ادراک رکھتا ہو، اور دیانت، محنت، ذمہ داری، اور پھر اقبال مجھے یاد آ رہے ہیں ایسے لیڈر کے لیے، وہ کہتے ہیں سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، جو شخص مسلمانوں کے اجتماعی امور کا ذمہ دار ہو وہ خیانت کرے تو خدا اس پر جنت حرام کر دے گا۔ اپنے رفقا کی قدر و قیمت سمجھنی چاہیے۔ جو قوم کا سردار ہوتا ہے، جو قوم کا رہنما ہوتا ہے، جو قوم کا لیڈر ہوتا ہے، جو مملکت کا سربراہ ہوتا ہے، وہ وزیر اعظم کی شکل میں ہو، وہ صدر مملکت کی شکل میں ہو، وہ صوبے کا صوبائی اس کے پاس جو ہے وہ حکومت ہو، تو وہ اس کو جو ہے وہ اپنے جو اپنا شجاعت، بہادری، دیانت، امانت اور اپنے رفقا کی قدر کرنی چاہیے، جو دیانتدار ہیں، جو محنتی ہیں، جو اپنے فرائض کو نہایت ذمہ داری سے ادا کرتے ہیں، اور ان رفقا کا جو چناؤ ہے اس میں بھی اسے ان خوبیوں کو مد نظر رکھنا ہوگا جو کہ ایک لیڈر کے اندر ہونی چاہیے، جو کہ قیادت کا حق رکھتا ہو۔ اور جماعت کے کام رفقا کے مشورے سے کرنے چاہیے اس کو، وامرہم شورا بینہم، اور ان کے معاملات باہمی مشوروں سے طے پاتے ہیں، یہ حکم ہے، اور اس کو جانبداری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، خواہش پروری، اقربا پروری سے بچے رہنا چاہیے، بے جا رواداری اور مروت سے بھی دور رہے، اور قومی امانتوں کا استعمال نہایت دیانتداری اور محتاط طریقے سے کرے، اور جماعت کے ڈسپلن کو، جماعت کا جو نظم و ضبط ہے اس کو مضبوط بنائے، خود بھی اس پر عمل پیرا ہو اور دوسروں کو بھی اس پر عمل پیرا ہونے کا پابند بنائے۔ یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ یہ خلاصہ ہے ارطغرل کا، اور ہمیں بھی چاہیے، میں اپنا جو قومی ہمارا ادارہ ہے PTV، اس سے یہ کہوں گا کہ وہ ڈراموں کی اس تاریخ کو واپس لائیں جو ایک اصلاحی ڈرامے ہیں، جو نوجوان نسل کے لیے ہیں۔ ہمارے نسیم حجازی نے بہت اچھے ناول لکھے ہیں، ان کے ناولوں کو سامنے رکھتے ہوئے ڈرامے جو ہیں وہ بنانے چاہیے، اور قوم کے اندر وہ غیرت ملی اس کا جو اجاگر کرنا ہے وہ بہت ضروری ہے۔ وہ ڈرامے کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، چونکہ اب یہ دور ایسا آ گیا ہے کہ اب تبلیغ و اشاعت دین کا جو کام ہے وہ اس میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ اس طریقے سے بھی لیا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی دلچسپیاں پیدا کر کے اس کے اندر سماجیات کو ڈال کر جو ہے اس کو بہتر بنایا جائے، تو اس طرح کے پروگرام جو ہے انہیں چلانے چاہیے۔ تو سامعین و ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل نیا پنجاب TV کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے، اور بیل آئیکن کا بٹن دبا کر آئندہ آنے والی ویڈیو دیکھنے کو یقینی بنائیے۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔